امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ خداوند یسوع کے پاک مقدس جلالی اعلیٰ اور معتبر نام میں آپ تمام ناظرین کو میری طرف سے پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کی طرف سے بہت بہت سلام، خوش آمدید، ویلکم۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں، پرنس آف پیس دیکھ رہے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں کہ خدا پی ایم آئی ٹیلی ویژن کو اپنی خدمت کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے معزز مہمان جناب پاسٹر بابر آکاش صاحب، جن کا تعلق گاڈ از لو چرچ سے ہے۔ بھائی صاحب ویلکم، آپ کو خوش آمدید۔ اور دوسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر ندیم پرویز صاحب، ایف جی اے چرچ فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے، ویلکم بات صاحبان کا۔ اور اسی طرح تیسرے گیسٹ ہیں آل دا وے فرام گجرانوالہ، جناب پاسٹر کیسر مائیکل صاحب ہیں، دائم گاسپل چرچ گجرانوالہ سے آپ کا تعلق ہے۔ سو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کو اور آپ سبوں کو۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایمان کی اولیت کے بارے میں ہے کہ ہم نے ایمان کو ہمیشہ اول درجہ دینا ہے۔ آج کا جو حوالہ ہے وہ عبرانیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا خط اور اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ۔ جناب پاسٹر بابر آکاش صاحب جو ہیں کلام خدا کا یہ حصہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ عبرانیوں 11واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ جی۔ آئیے مل کر دعا کریں اور دعا کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو شروع کریں گے، اور میں چاہوں گا جناب پاسٹر ندیم پرویز صاحب دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ مسیح یسوع میں ہمارے زندہ آسمانی جلالی باپ، آپ کی بارگاہوں میں شکر گزاری کرتے ہیں یس لارڈ۔ آج کے اس خوبصورت موقع کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں بخشا، تاکہ خداوند ہم آپ کے کلام کو سیکھ سکیں، اور آپ کے روح القدس کو ویلکم کرتے ہیں۔ یس اور آسمانی باپ بخش دے، آپ کا پاک روح ہمیشہ ہم سب کی مدد فرمائے، اور جتنی بھی بات چیت ہو اے خداوند وہ تیرے روح القدس کی رہنمائی میں ہو، یس اور خداوند دیکھنے والوں کو اے خداوند اس کے وسیلہ سے سننے والوں کو خداوند برکت دے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین آمین۔ جی بہت شکریہ پاسٹر ندیم پرویز صاحب، آپ نے دعا میں رہنمائی فرمائی، اور یقیناً جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ آج گفتگو ہو رہی ہے، آج کا جو ٹاپک ہے، ہمارا تھیم ہے، جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ایمان کی اولیت ہے، کہ ایمان جو ہے وہ ہمیشہ ہماری زندگی میں اس کا پہلا درجہ ہونا چاہیے، اور خدا کو یہ پسند ہے، اور جس طرح لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ایمان ایماندار کی بیوٹی ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اور ایمان ہی سے ہم خدا کو پسند آتے ہیں۔ آج میں چاہوں گا کہ ہم جناب پاسٹر بابر آکاش صاحب جو نوجوان پاسٹر ہیں، پاسبانی خدمت کر رہے ہیں، ان کے وسیلہ سے ہم سنیں گے کہ کس طرح سے وہ اس آیت مبارکہ کو جو ابھی ہم نے سنی ہے مقدس کلام میں سے، اس کی روشنی میں کیا پیغام دیتے ہیں۔ جی بابر صاحب۔ تھینک یو سر ویلکم۔ جی خدا ان کا شکر کرتے ہیں جو ہمیں اپنے روح القدس کے وسیلے سے اپنے کلام کی سمجھ بوجھ دیتا ہے، آمین آمین، خدا کا شکر ہے۔ اور جانتے ہیں کہ ہم عقل میں کمزور ہیں، اور جی ہم بالکل۔ خدا کے روح کی مدد سے ہی خدا کی باتوں کو سیکھتے ہیں۔ واہ گریٹ، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جی جی پیسو میں اس آیت پر غور کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ثبوت ہے جی۔ اس میں دو بڑی خاص باتیں ہیں، ایک یہ کہ ایمان جو ہے اعتماد اور ثبوت ہے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے۔ ایمان پہلے اعتماد، نمبر پر اسے اعتماد کہا گیا ہے، جی، اور دوسرے نمبر پر اسے ثبوت کہا گیا ہے۔ جی اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ثبوت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آگے تھوڑا سا چل کر اگر ہم اسے پڑھتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی، ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے بھائی صاحب خدا کے روح نے جو میری مدد کی ہے اس بات کو سمجھنے میں، جی، وہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ دیکھی ہوئی چیزوں کی بابت بات نہیں کرتا۔ واہ واہ، بہت اچھا۔ وہ باتیں جو ماضی میں ہو چکی ہیں وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی، اور جو مستقبل میں ہوں گی وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ جی جی بالکل بالکل۔ اس لیے ان چیزوں کو جاننے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ صحیح۔
اس لیے لکھا ہے کہ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں، ایمان سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے عالم کو بنایا تھا، کس طرح سے ہر ایک چیز کو خدا نے جہان تخلیق کو اور کیا۔ ان چیزوں اور کو، رہی بات یہ کہ جو کچھ ہوگا، جی 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 حالات و واقعات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے دیکھو گے، ہیں، بالکل، اپنے کانوں سے سنتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، جی۔ لیکن جو فیوچر میں ہوگا واہ، ہم اس کو کس طرح سے جان سکتے ہیں، جی 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 جی، اور اس کے لیے بھی ایمان ہی کی ضرورت ہے۔ بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ سو ایمان مسیحت میں ہر ایک چیز کی بنیاد ہے۔ خدا کو پسند آنے کے لیے ایمان کی ضرورت بالکل ہے، بالکل، شفا کے لیے بھی ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت بالکل ہے، ٹھیک اور نجات کے لیے بھی بھی ایمان کی ضرورت، ایمان بہت کی اچھا، ضرورت ہے۔ بہت اچھا، زبردست، جی تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایمان جو ہے مسیحت میں ہر ایک بات کے لیے بنیاد ہے، یہاں بنیاد تک ہے، کہ فاؤنڈیشن، دعا کے لیے، جی جی جی، اس کے لیے بھی ایمان اس کے ضرورت لیے بھی ایمان ہی ہے۔ اگر بنیاد کوئی ہے۔ شخص ایمان کے ساتھ دعا ہی نہیں کرتا تو اس کا جواب بھی نہیں آئے گا، صحیح فرمایا۔ آج میں چند ایک دو باتیں ہیں جو ناظرین تک پہنچانا جی چاہتا ضرور ہوں، ضرور ضرور، تاکہ ہم اندیکھی چیزوں کے تعلق سے کچھ جان سکیں، کچھ سیکھ سکیں، کیونکہ جی جی۔ ایمان جو ہے اندیکھی چیزوں کی بابت بات کرتا ہے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، جیسے کہ کرنتھیوں کے پہلے خط کے 2 باب میں لکھا ہے کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں، واہ، لیکن ان کو خدا نے روح کے وسیلے سے ہم پر ظاہر کیا۔ جو چیزیں اندیکھی ہیں، جن کے بارے میں نہ ہم نے کبھی سنا ہے نہ دیکھا ہے نہ کبھی دل میں خیال آیا، وہ چیزیں تو ہیں اور خدا نے تیار کی ہیں اور وہ ہمارے لیے ہیں۔ اسی طرح خدا ماضی میں بھی ایمان کی اس بات کو جو ہے وہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے جو ہے وہ ظاہر کر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، جی اور اس نے جوش کے ساتھ دعا کی اور 3.5 برس تک مینہ نہ برسا۔ جی، پھر اس نے ایمان کے ساتھ دعا کی اور پھر مینہ برسا۔ سو اب میں جب سلاطین کی کتاب میں اس واقعہ کو پڑھتا ہوں تو ایمان سے دعا کرنے کے بارے میں بڑی اچھی سمجھ آتی ہے، اور ایمان کی اولیت کے بارے میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے، جیسے یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اگر تم خدا پر ایمان رکھو گے اور پہاڑ سے کہو گے اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، بالکل، تو وہ اپنی تو جگہ وہ سے، اپنی جگہ سے اکھڑ جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اب یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح ایمان کے کس لیول کی بات کر رہے ہیں۔ واہ، بہت اچھے، اب ہر طرح کا ایمان پہاڑوں کو ہٹا نہیں سکتا۔ بہت اچھے، بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یسوع مسیح کس ایمان کی بات کر رہے تھے، واہ واہ، اس لیے لوگ بہت دفعہ جو ہے اپنے قیاس رائیوں سے بالکل، پہاڑوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ ایمان نہیں ہے۔ جی جی بالکل، جب ہم پڑھتے ہیں ڈاکٹر یونگے چوں کی کتاب 4 رخ کو، بالکل، تو اس میں وہ 3 لڑکیوں کی بات کرتا ہے جی، کہ جنہوں نے اب اپنے ذہن سے ہی جو ہے یہ ایمان رکھ لیا کہ ہم بھی پانی پر چلیں گی اور جو ہے اس دریا کو پار کریں گی، اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس پانی پر پاؤں رکھے اور وہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ وہاں نہ ٹھہر سکیں اور وہ اس میں بہہ گئیں، اور ان کی لاشیں چند دن بعد جو ہے ایک میدان میں ملی، اور اس طرح غیر قوموں کو موقع مل گیا کہ وہ ہمارے خدا کے خلاف باتیں کر سکیں۔ اور اب خدا کے خادم نے اس بات کو جو ہے وہ کلیسیاؤں تک جو ہے وہ پہنچایا کہ یہ قیاس رائی ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ پطرس کو واضح حکم دیا تھا پانی پر چلنے کے لیے، جی 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 جی، اور سننے کی وجہ سے وہ ایمان لایا تھا۔ اب خدا نے ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ کوئی کلام نہیں کیا، اب یہ انہوں نے جو کچھ اپنے ذہن سے سوچا، ذہن سے سنا، یہ اس پر ایمان لائی تھی، نہ کہ خدا کی آواز پر۔ جی ٹھیک ہے، ایمان وہ ہے جو ہم خدا کی آواز پر رکھتے ہیں۔ بہت اچھا، Praise the Lord۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک بات ہے، ہم پڑھتے ہیں سلاطین کی کتاب میں سے، جی، تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ ایلیا نے کس طرح آسمان کو بند کیا تھا اور کس طرح سے کھولا تھا، اور ایمان کا وہ لیول کیا بہت ہے، اچھا، جی، اور جس سے پہاڑ بھی ہٹ سکتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ جب پڑھتے ہیں ہم سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 18واں باب، تو ہم پر یہ راز کھل جاتا ہے۔ جی، ٹھیک ہے، 17 باب میں خدا ایلیا کو جو ہے یہ بات کہتا ہے دعا کرنے کے لیے، آسمان بند کرنے کے لیے، اور وہ بند کر دیتا ہے دعا کر کے۔ اور 18ویں باب میں جب خدا مینہ برسانا چاہتا ہے تو اب یہ نہیں کہ ایلیا کے پاس کوئی باقاعدہ کوئی نعمت ہے جس کی وجہ سے وہ آسمان کھول دے یا بند کر دے، اور سمجھا یہ جاتا ہے دعا ایک ایسی چابی ہے جس سے ہم آسمان کو بند بھی کر دیتے ہیں اور کھول بھی دیتے ہیں، لیکن یہ رونگ ہے، بائبل مقدس کے مطابق یہ رونگ ہے، بالکل صحیح۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں 18ویں باب میں پہلی آیت میں لکھا، اور بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کا یہ کلام 30 سال ایلیا پر نازل ہوا کہ جا کر اخیب سے مل اور میں مینہ برساؤں گا۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا، خدا نے کلام کیا، بالکل،
خدا کے کہنے کے مطابق ہوا ہے, ایلیا کی مرضی سے نہیں ہوا. ایلیا کی مرضی یہ اچھی آپ بات کر رہے ہیں, کئی لوگ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں نا. پہلے بھی جب ایلیا نے یہ دعا کیا کہ آسمان سے مینہ نہ برسے تو خدا نے پہلے 17 باب میں اسے یہ بات کہی ہے, کیا تھا, بالکل ٹھیک ہے. اور جب خدا مینہ برسانا چاہتا ہے تو خدا چاہتا ہے کہ مینہ برسے. بہت اچھا. اور ایلیا کے علم میں نہیں ہے. جی جی جی. اور ایلیا بھی اس کے لیے دعا بھی نہیں کر رہا. اور خدا اس کو ٹول بنا کر, اپنا ہتھیار بنا کر استعمال کر رہا ہے. اور جب خدا نے یہ کہا کہ میں مینہ برساؤں گا تو اخیب سے جا کر مل. بالکل صحیح. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بیچ میں ایک واقعہ آ جاتا ہے کہ جب وہ بیلوں کو اوپر آسمان سے آگ آتی ہے, اس کو ہم سکپ کر دیتے ہیں. اور اگلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ 41 ورس میں, 18ویں باب, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لکھا ہے پھر ایلیا نے اخیب سے کہا اوپر چڑھ جا اور کھا اور پی کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے. بہت شکریہ پاسٹر بابر آکاش, بڑی اچھی بات کر رہے تھے. ناظرین میں شکر گزار ہوں پاسٹر صاحب, آپ نے بہت قیمتی انمول باتیں کی ہے. جی عزیزو, میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو گفتگو ہے وہ ہمارے ایمان کو تازہ کرے گی, مضبوط کرے گی, کیونکہ آج ہم ایمان کی اولیت پر بات کر رہے ہیں. ایمان ضروری ہے, ایمان کے بغیر اس کو پسند آنا. پاسٹر صاحب نے ذکر کیا شفا کا, نجات کا اور دعاؤں کے جواب کا. اب میں چاہوں گا کہ پاسٹر ندیم پرویز بھی اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ہمارے ناظرین تک خدا کا کلام پہنچائیں. جی بردر. شکریہ پر صاحب, آپ ہمیشہ موقع دیتے ہیں تاکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں. ڈورز آر اوپن فار یو. تھینک یو سو مچ. اور اس میں مصنف جو ہے وہ اپنے لوگوں کی جو پڑھنے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور خصوصی طور پر عہد عتیق کے ان جو ہمارے ایمان کے سورماؤں کا ذکر کر, بالکل بالکل, ان مقدسین کے ایمان کی وہ مستقل مزاجی پر بات کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ ہر طرح کے حالات میں وہ خداوند کے ساتھ وفادار رہیں. بہت اچھا. اور جب وہ خداوند کے ساتھ وفادار رہے ہیں, خداوند پر توکل کیا ہے, اور یہ چیپٹر جو ہے اس بات کی تصدیق کرتا ہے. اور یہ بھروسہ ایماندار کو خدا کے اور اس کے کلام پر, اس کے وعدوں پر اس کے ساتھ وفادار بنانے کے قابل بناتا ہے. اور اسی طرح خدا مجھ سے اور آج آپ سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اسی طرح ایمان میں ہم تقویت پائیں, ہم ایمان میں بڑھیں. ہماری ایمان کی بلوغت کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان اپنے جو مقدسین ہیں, جیسے لیولز انہوں نے بتایا کہ ایمان کے وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے ایمان کا لیول کیا ہے, وہ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں. اور بائبل مقدس میں اس میں بڑی خوبصورت بات, جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو اس میں 13ویں آیت, اس سے مجھے بڑی برکت ملی. یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ کہ یہاں پر اگر ہم ابراہیم کو دیکھیں تو خدا نے جب اس کو بلایا, اور ایمانداروں کا باپ اسے کہا جاتا ہے, اور وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے, خدا پر بھروسہ رکھتا ہے. اور اس چیپٹر کی جو خوبی ہے وہ یہ کہ اس میں ایمانداروں کا ذکر ہمیں ملتا ہے, وہ جو عہد عتیق کے ایماندار ہیں, وہ جو مقدسین ہیں, اور وہ کس طرح ایمان پر کھڑے ہیں. اگرچہ خدا نے ابراہیم کو بلا لیا ہے, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے کہا میں تجھے بڑھاؤں گا, میں تجھے برکت دوں گا, اس کے باوجود ابھی اس کی زندگی میں وہ برکت نہیں ہے. کئی سال گزر گئے لیکن وہ خدا کے ساتھ پیوستہ ہے, وہ خدا کے ساتھ مخلص ہے, وہ خدا کے ساتھ وفادار ہے. اور اسی لیے مجھے اور آج آپ کو بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ خدا ہمارے ساتھ کوئی وعدہ کرتا ہے تو ہمیں اس پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے. مستقل مزاجی کے ساتھ, ثابت قدمی کے ساتھ اس کے حضور میں ہمیں ٹھہر جانے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ وفادار خدا ہے اور اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے. اور بائبل مقدس میں سے میں حبقوق کی کتاب میں ایمان کے حوالے سے بڑی تقویت ملتی ہے. جب بھی میں کمزور ہوتا ہوں تو یہ آیات مجھے بڑی تقویت دیتی ہیں, اور میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. حبقوق اور اس کے 3 باب کی 17ویں آیت سے پڑھوں گا. اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے, اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے, اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو, اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں, اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں, تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا. خداوند خدا میری توانائی ہے, یعنی خدا ہی وہ سورس ہے, خدا ہی وہ طاقت ہے, خدا ہی مجھے تقویت دے سکتا ہے, وہ تقویت کا منبع ہے, وہ طاقت کا منبع ہے. اور خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے, اور وہ کہتا ہے وہ میرے پاؤں ہرنی سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے. ہر طرح کے حالات میں ہم خدا ان پر بھروسہ رکھیں, ہم خدا ان پر انحصار کریں. اور خدا مجھ سے آپ سے آج ایمانداروں کے لیے
خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ رکھیں. ابراہم نے اس پر بھروسہ رکھا. واہ. حنوک کے بارے میں وہ اس میں بتاتا ہے, اسحاق خدا کے کے بارے ساتھ ساتھ چلتا میں رہا, خدا کے بالکل. ساتھ ساتھ چلتا رہا, اور بھی موسیٰ کے بارے میں, یشوع کے بارے میں, اور بھی خدام کے یہ بارے میں ایمان کے بہت بڑے سورماؤں کی لسٹ ہے جو آپ لسٹ ہے. بالکل سے اور خدا مجھ سے اور آج آپ سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ان پر بھروسہ کریں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ہمارے لیے یہ مثالیں ہیں, ہم ان کو کاپی کریں, ہم ان کو فالو کریں. واہ. اور جب ہم ان کو فالو کریں گے تو پھر ہمیں برکت ملے گی. اور اسی چیپٹر کے اندر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو 24 دفعہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے پستس, اور پستس یعنی ایمان. ایمان کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے, ایمان, اعتقاد اور بھروسہ, یعنی یہ تین اس کے جو ہیں وہ معنی ہیں. اور 24 دفعہ اس میں یکے بعد دیگرے اس چیز کا آنا, یہ ہمارے ایمان کی بڑھوتری کا باعث بننا. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم یعنی آپ کا مطلب بہت بڑا موضوع ہے یہ, کہ اتنا زیادہ اس کا ذکر ہے کہ یہ سب سے بڑا اور عظیم الشان موضوع ہے جس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت اور ہے. خدا نے اس میں یہی کہا ہے, اور اس میں یہی ہے, ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے. آج بھی ہم خدا کو ہم کسی نے نہیں دیکھا, لیکن ہمارا ہم ایمان سے کہتے ہیں, ایمان سے کہتے ہیں کہ خداوند نے یہ ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے, اور خداوند ہی سارے نظام کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھال رہا ہے. اور ہمیں خداوند پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے, بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے, اور خدا سب چیزوں کو جو ہے وہ چلا رہا ہے. اور بے شک ہمیں دکھائی نہیں دے رہا, لیکن پھر بھی اس کا احساس ہماری زندگیوں کے اندر ہے. بہت اچھے پاسٹر ندیم بڑی اچھی بات کر رہے تھے. ناظرین, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ایمان کا اصول ہماری روزمرہ زندگی میں نظر آتا ہے. جیسے ہم دکان میں جاتے ہیں, کسی میں مارکیٹ پلیس پہ جا کر, گروسری سٹور پر ہم جا کر کہتے ہیں جی ہمیں ملک پیک چاہیے. اس ڈبے کے اوپر چھوٹا سا ڈبہ ہوتا ہے جس کے اندر دودھ ہوتا ہے, اوپر لکھا ہوتا ہے ملک پیک, اور جو بھی واٹ ایور کمپنی ہے, تو تازہ ملک یا گاڑھا دودھ وغیرہ وغیرہ. ہم پیسے دیتے ہیں, اس کے اوپر لکھا ہے, لے کے گھر آ جاتے ہیں. ہم نے اسے کھول کر چیک نہیں کیا کہ اس میں کریم ہے, اس میں لسی ہے, اس میں پانی ہے یا دودھ ہے. ہم نے جو لکھا ہے اس پر بھروسہ کر لیا. ہم ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں, رکشے میں بیٹھتے ہیں, ٹیکسی رکشے والی کو کہتے ہیں ہم نے فلاں جگہ پر جانا ہے. وہ ہمیں نہیں کہتا مجھے پہلے پیسے چیک کراؤ آپ کے پاس ٹریول کے لیے ایکسپینس ہیں کہ نہیں, وہ ہمیں بٹھا لیتا ہے. تو میں غور کرتا ہوں کہ جو ایمان کا اصول ہے, جو پرنسپل ہے, وہ روزمرہ زندگی میں ہے. تو جب ہم اس لکھے ہوئے ڈبے کے اوپر جو کچھ لکھا ہے, ہم یہ تو مان لیتے ہیں اس میں دودھ ہے, لیکن جو کچھ اس کے کلام میں لکھا ہے اس کو ماننے کے لیے, اور یہ سمپل سی تشریح ہے ایمان کی. بہت شکریہ, پاسٹر ندیم نے بھی بہت اچھی باتیں کی ہیں. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پاسٹر کیسر مائیکل صاحب. آپ گوجرانوالہ سے آپ کا تعلق ہے, PMI ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں باقاعدہ, پسند کرتے ہیں, اور آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں پرنس آف پیس میں, اور ہم ان سے بھی ایمان کی اولیت کے تعلق سے جانیں گے آیت مقدسہ کی روشنی میں جو کلام خدا میں سے پڑھی گئی ہے. جی سب سے پہلے پاسٹر صاحب آپ کو سلام کرتا ہوں. جی ویلکم برادر. اور میرے گاؤں کے لوگوں نے جو آپ کو پسند کرتے ہیں انہوں نے سلام بھیجا ہے. تھینک یو جی. ٹھیک ہے, تو بڑے وہ آپ کو یاد کر رہے تھے. جی جی جی. تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کبھی پاسٹر صاحب کو کہیں کہ غلطی سے فرصت نکال کے ہمیں ملنے کے لیے آ جائیں. نہیں جی, ہم سوچ سمجھ کر ضرور آئیں گے جی, دعا کر کے آئیں گے, غلطی کیوں کرنی ہے. آپ کا روحانی رشتہ ان کے ساتھ جی بالکل. میں نے گوجرانوالہ کے ایریاز میں, سیالکوٹ میں, پسٹوڈنٹ سارے ایریاز میں نے کافی کام کیا. تو میں خدا کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے لوہیاں سے یہاں بلایا ہے. جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے. تو میں نے جی آپ کا سلام پادری صاحب تک پہنچا دیا ہے. بالکل. گوجرانوالہ کے جو لوگ ہیں یا ان کے گاؤں کے علاقے کے لوگ ہیں, ان کی طرف سے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کا سلام پہنچ گیا. سو ویلکم, تھینک یو برادر. آج بڑی پیاری باتیں آپ خدا کے کلام سے سنیں گے, سیکھیں گے. جی جی. میں ایمان کے تعلق سے جو سن رہا ہوں, سیکھ رہا ہوں, بڑی برکت مل رہی ہے. خدا کے خادم بڑا اچھا بول رہے ہیں. جی جی. تو جو میرا حصہ ہے میں بھی اس میں بیان کرتا ہوں. جی ضرور. عبرانیوں 10ویں باب کی 38 آیت ہم پڑھیں گے. جی. اس میں لکھا ہے, اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا, اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا. یہ بڑی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم ایمان سے ہٹ جاتے ہیں, جی پھر جاتے ہیں, برگشتہ ہو جاتے ہیں, بالکل, تو یہ ایمان جو ہے
खत्म हो जाता है, हमारी अपनी जिंदगी खत्म हो जाती वाह है, वाह, बिल्कुल अपना वजूद खत्म हो जाता जी, है, जी, हमारी जी। हैसियत खत्म हो जाती है। ठीक सबसे है। पहली बात, जी, बिल्कुल। हमारी हैसियत खत्म हो जाती है, और ईमानदार की हैसियत उसके ईमान से गिनी जाती वाह वाह वाह, क्या बात है। ईमानदार की हैसियत है, उसके ईमान से गिनी उसके जाती है। ईमान से गिनी जाती है, और खुदा कहता है कि अगर तुम्हारा ईमान तुम्हारे पास है तो फिर खुदा की नज़र में हमारी कदरों कीमत भी है। बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे पास ईमान नहीं है, ईमान से हट जाते हैं, तो फिर हलाकत है हमारे लिए। इससे नीचे वाली आयत देखें, जी। लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हूं, यानी हट गए तो उसका मतलब है हलाकत है। हमने हटना नहीं है। जी। ईमान अगर ले लिया है तो यही ईमान हमारा जो है हमें मजबूत करता, हमें रासबाज ठहराता है, और फिर यही ईमान आगे चलकर हमें खुदा के उन वादों के सबूतों को हमें नजर यानी दिखाता है। हमें वाह वाह, ईमान ही दिखाता है, ईमान ही बिल्कुल, दिखाता बिल्कुल, है। सही। अगर ईमान ही हमारे पास हाँ, ना तो फिर हो, हमने देखना क्या है, कुछ भी नहीं, फिर अंधे हो जाएंगे। देख ही नहीं बिल्कुल सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये रासबाज की आंखों का काम करता है। वाह 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 वाह, जैसे शुरू में इन्होंने कहा, बिल्कुल बिल्कुल ईमान सही। आंखें हैं। हाँ हाँ, अगर ईमान आपके पास आंखें हैं तो फिर आप देखेंगे। तो देखेंगे। हाँ जी। इसमें मैंने कुछ ईमान के बारे में देखा है कि ये पहला कुरिन्थियों 12 बाब, सही। उसके अंदर रूल कुदस की जो 9 नेमतें हैं, उनमें से भी उनमें से वाह। चौथी नेमत जो है ये ईमान ईमान है। की नेमत है। वाह वाह वाह, जब मैं बाइबल में इसको देख रहा था तो यकीन जानिए कि खुदा का खादम हूँ, यकीन से कहूँगा, सच कहूँगा कि ईमान इतना बड़ा है कि मुझे 20 साल हो गए इसकी खिदमत करते, खुदा के कलाम की, आज तक मैं सही से ईमान की उस गहराइयों तक पहुँच ही नहीं पाया बिल्कुल, कि मैं उसे सही से समझ सकूं। इतना जी, 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 बड़ा गहरा है, up गहरा टॉपिक है, इतना वसीह। गहरा है, इतना बुलंद है। हाँ? इसमें थोड़ा थोड़ा देखेंगे अब्राहम के ईमान के बारे में, जी कि पहला ईमान है अब्राहम का। जी 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 जी। इसमें पैदाइश की किताब है, 22 बाब है, उसमें 5 आयत है पहले, और फिर 7 और 8 आयत है। इसमें देखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में, तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। जी। ये ईमान है। खुदा ने क्या कहा था? कि अपने बेटे को कुर्बान कर कुर्बान कर दे। जी जी, वो लेकिन क्या वो कहते कर हैं रहा है? लौट आएंगे। वाह वाह, उसका ईमान कैसा है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो अपने ईमान में देख रहा था, उसका ईमान उसकी आंखें बन गया वाह, कि मेरा खुदा वो है जो मुहैया करने वाला है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और उसके जुबान मुबारक से अल्फाज क्या निकले हैं जब बेटा पूछता है। देखिए 7 और 8 आयत को, जी बेटा कुछ पूछता है। 7 आयत में देखते हैं, तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। एक तो जब हम किसी से बात करते हैं, जी, तहजीब के दायरे में रह के करें, तमद्दन को याद रखें, वाह, और बिल्कुल ये गुफ्तो शनीद जो है हमें एक दूसरे के पास लाने का एक बड़ा वसीला बनती है। बहुत शुक्रिया पास्टर कैसर माइकल, मैं शुक्रगुजार हूँ। गुफ्तगू जारी रहेगी। नाजरीन, आज ईमान की अवलियत पर बात हो रही है। तीनों खुदाम ने बहुत अच्छे तरीके से वजाहत फरमाई। हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे, लेकिन प्रिंस ऑफ पीस में अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है। हमारा साथ दीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Prince of Peace, Prince of Peace.